حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7281۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، فجاءنی الملائکہ، تو میرے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی، آ کے باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسروں نے کہا ان کا سونا عام آدمیوں جیسا نہیں ہے، ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، تم بات کرو۔ کہتے ہیں پھر ان کی کوئی مثال بیان کریں۔ کمثل رجل بنا دارا، فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھر بنائے، فارسل الداعی، اس گھر میں دسترخوان سجا کے پھر گھر کا مالک ایک دعوت دینے والے کو بھیج دے اور جا کے وہ لوگوں کو دعوت دے، لوگوں اس گھر میں آؤ، دسترخوان سجا ہوا ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، جو ان کی دعوت قبول کر لے گا وہ گھر میں آ جائے گا اور دسترخوان سے کھانا کھا لے گا، اور جو ان کی دعوت قبول نہیں کرے گا وہ گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ دوسرے فرشتے بولے اولوہا، اب اس مثال کی وضاحت اور تعبیر بھی بیان کریں۔ تو فرشتے بولے کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ پاک نے دسترخوان سجایا ہے، فالدار الجنۃ، اور گھر جنت ہے، اور اس گھر کی طرف بلانے والے والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ جنت میں آئے گا اور جنت کی نعمتیں کھائے گا۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور آگے والی بات بڑی قابل غور ہے، فرشتے کہتے ہیں
मुहम्मदुन फर्कुन बैन अन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों में यही फर्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मतियों में फर्क है। आपकी इताअत, आपकी बात मानना वो अल्लाह की बात मानना है। ये बात आपके सिवा आपके किसी गुलाम, आपके किसी उम्मती के बारे में नहीं कही जा सकती कि इनकी बात भी अल्लाह की बात है। नहीं, अल्लाह की मखलूकात में से रसूल होते हैं जिनकी बात अल्लाह की बात होती है। क्यों? क्योंकि कोई रसूल भी दीन के मामले में अपनी मर्जी नहीं करता, वो वही के पाबंद होते हैं। उम्मती जितनी मर्जी इबादतें कर ले, जितनी मर्जी गुलामियां कर ले, वो अल्लाह का दोस्त तो बन सकता है, नेक आदमी तो बन सकता है, लेकिन रसूल नहीं बन सकता। ये एक ऐसा मनसब है जिसको कोई उम्मती, कोई पीर, कोई वली, कोई इमाम नहीं पहुंच सकता। कोई इमाम और पीर की तो बात की बात है, सबसे बड़े वली इस उम्मत के सहाबा इकराम हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आपका दीदार किया है, वो भी इस मुकाम को नहीं पहुंच सकते कि वो इबादतें इतनी कर जाए वो रसूल बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बस एक रसूल है हमारे, अल्लाह पाक ने उनको अपना रसूल बनाया है। ये इम्तियाज है उम्मत और रसूल में। अल्लाह फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कुरान पाक की कसम है आप मेरे बरगुज़ीदा रसूलों में से। अल्लाह फरमाता है वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान है। अल्लाह कहता है अल्लाह गवाही के लिए काफी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उम्मती बोलता है, मैं बोलता हूं, आप बोलते हैं, इमाम बोलता है, वली बोलता है या सहाबी बोलता है, वो अपनी मर्जी से बोलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह गारंटी देता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सारे उम्मती अपनी मर्जी से बोलते हैं, मेरा महबूब पैगंबर दीन के मामले में उस वक़्त बोलता है जब आपकी तरफ वही की जाती है। आपको पाबंद कर दिया गया। जब रिसालत मिल गई, पाबंदी लग गई, अब अपनी मर्जी नहीं करनी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, ओ मेरे महबूब पैगंबर आपने वो पहुंचाना है जो आपकी तरफ वही किया जाए। आपने भी खुद दीन नहीं बनाना। एक दफा ही ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए नहीं कहा था, सिर्फ अपने लिए कहा था कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह ने कुरान फौरन नाज़िल कर दिया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ओ मेरे महबूब पैगंबर जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप क्यों उसको हराम करते हैं। आप दीन के मामले में अपनी मर्जी मत करें, पाबंदी लग चुकी है, समझा दिया गया है, जो वही की जाए आपने वही बताना है। बल्कि अल्लाह ने क्या गारंटी फिर नाज़िल कर दी वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अकावील लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन। 29वां पारा है। मेरा अल्लाह कहता है अगर मेरे प्यारे मर्जी से एक लफ्ज़ भी हमारे दीन में शामिल कर देता तो हम गर्दन पकड़ के शाहरग काट देते। मेरे पैगंबर ने अपनी मर्जी नहीं की। उम्मती और नबी में यह फर्क है, उम्मती अपनी मर्जी करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही से बोलते हैं। फिर यही वजह है पैगंबर की बात गलती से पाक होती है और उम्मती गलती कर सकता है।
پیر اور امام تو بعد میں آئے ہیں نا، صحابہ کرام اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک ایک ہی ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سنن نبی داؤد میں، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، ہاں میں اپنے اجتہاد سے تمہیں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ بتا دیا اور پھر کیا کہا، ان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فمنی ومن الشیطان، اگر تو میں نے مسئلہ درست بتایا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو غلطی میری طرف سے ہے۔ ان اللہ ورسولہ بریئان، اللہ اور اللہ کے رسول غلطی سے پاک ہیں۔ جس صحابی رسول عبداللہ بن مسعود جن کو حبر ہذہ الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے عالم ہونا اور بات ہے، نبی علیہ السلام کا دیدار کا شرف ملنا اور بات ہے، آپ کی خدمت کرنا اور بات ہے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ امتی ہے، پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے نہیں بولتے۔ غلطی سے پاک وہ ذات ہے جو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ آپ اس لیے غلطی سے پاک ہیں کیونکہ آپ وحی کے بغیر بولا نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر آرام کر رہے، دروازے کو دستک ہوئی، کون آیا ہے؟ خولہ آئی ہے۔ امی عائشہ دروازے پہ آئی، خولہ کیا بات ہے، رات کی تاریکی میں آپ آ گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، کہا عائشہ دروازہ کھولو، میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے کچھ ضروری بات کرنی۔ دکھی بندے کی رات لمبی ہوتی ہے، صبح کس نے دیکھی ہے، میں نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے سیدہ خولہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا چپکے سے باتیں کرنے لگی۔ امی عائشہ فرماتی اسی کمرے میں میں تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچانک نبی علیہ السلام سے تکرار کر رہی ہے، اللہ کے رسول اکل مالی وفا افنا شبابی، میرے شوہر کے پاس میری ساری جوانی گزر گئی ہے، میرے پیٹ سے میرے شوہر کی اولاد بھی ہوئی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آج شوہر ناراض ہو کے اس نے مجھے کہہ دیا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے۔ اس وقت پہلے کوئی اگر اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا تھا طلاق ہو جاتی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے پھر اس کو ماں کی طرح رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول اب میں کہاں جاؤں، بڑھاپے کو لے کے کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ قانون میں اپنی طرف سے بنا ہی نہیں سکتا، یہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میں قانون بنانا شروع کر دوں، قانون تو اللہ کی ذات بنا سکتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں خولہ نبی علیہ السلام سے اصرار کرنے لگی، جھگڑنے لگی کہ اب میں کدھر جاؤں۔ جب نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا نا، پھر اٹھی اور اس کی میں نے بات سنی، وہ روتی ہوئی اٹھی اور اس نے کیا کہا، اللہم انی اشکو الیک، اللہ تیرا پیغمبر نہیں بول رہا تو پھر میں شکایتیں تیرے آگے ہی رکھتی ہوں، تو ہی میرے معاملے کو حل کر دے۔ امی عائشہ رویا کرتی تھی، کہتی تھی میں اللہ کی سماعت پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم میں اسی کمرے میں تھی، خولہ کی بات میں نہ سن سکی لیکن میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سن لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا اس کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔
اللہ نے سن لی ہے. آپ نے فرمایا ایسا خولہ کو بلاؤ. خولہ کو واپس لایا گیا. نبی علیہ السلام نے یہ 28ویں پارے کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائی کہ جاؤ اپنے خامند کو کہو صدقہ کر دے. کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں کی. آپ غلطی سے اس لیے پاک ہیں. امتی اپنی مرضی سے بولتے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام اور امتی میں یہ فرق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی ایک امتی پہ مذہب نہ بناؤ, غلطی ہو سکتی ہے. غلطی سے پاک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ مجلس میں تشریف فرمائیں. ایک آدمی آیا بخاری شریف میں, حدیث کا نمبر ہے 7046. کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے. وہ اپنا خواب سنا رہا ہے. مجلس میں سے اس امت کے سب سے بڑے امام, سب سے اللہ آدمی عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں تو اس خواب کی تعبیر میں نہ کر دوں. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر تم کرو تعبیر. تعبیر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے اللہ کے رسول اصبت ام اخطأت, یہ جو میں نے تعبیر کی ہے کیا میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا غلطی کی ہے؟ جناب ابو بکر سے بڑھ کے اس امت کا امام کوئی نہیں ہے. کسی کو کوئی امام بناتا ہے, میں کہتا ہوں پوری کائنات امام بنا دے, اس کی شان ایک طرف ہے, اور جس کو میرے محبوب نے امام بنا دیا ہے ساری کائنات کے امام مل کے اس کی امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عرض کرتے ہیں میں نے خواب کی تعبیر درست کی ہے یا غلط کی ہے؟ ان کو بھی پتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی سے پاک ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات ہے. بخاری شریف کھولیے, آپ نے فرمایا ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا, بعض تعبیر آپ نے ٹھیک کی ہے اور بعض غلط کی ہے. امتی کے اعلیٰ آدمی سے اگر غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. دلیل مانگیں. ہر امام کی اللہ کی قسم ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے, لیکن دلیل مانگیں. اگر غلطی پہ ہے ادب اپنی جگہ, غلطی چھوڑ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ عمل کیجئے. آپ کی بات, آپ کا عمل, آپ کا کردار ہی دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک غلطی سے پاک ہے, کیونکہ آپ وحی کے بغیر بولا نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے, اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں رو رہی ہے. یہ کون عورت ہے؟ شہید کی بیوی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی, بولنے لگی تو رونے لگی. کہا روتی کیوں ہو, بات تو کرو, روتی کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میرا شوہر سعد بن ربیع فوت ہو گئے اور اس نے یہ 2 یتیم بچیاں چھوڑی ہیں, اور سعد کے بھائی نے نا اس کا سارا مال ہی قبضے میں کر لیا. اس کا سارا مال ہی قبضے میں کر لیا. اب میں بچیوں کو کہاں لے کر جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رو نہیں, صبر کرو. یقضی اللہ فیہما, انتظار کرو, اللہ پاک ان کا کوئی فیصلہ نازل کر دے گا, تم انتظار کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا انتظار کرو, رو نہیں, اللہ ضرور کچھ نہ کچھ نازل کر دے گا. پھر اللہ پاک نے یوصیکم اللہ فی اولادکم آیات نازل کر دی. آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا, کہا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کا ہے, 8واں حصہ سعد کی بیوی کا ہے, اور جو بچتا ہے وہ تمہارے لیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک غلطی سے پاک ہے، کیونکہ آپ اللہ کی وحی سے بولا کرتے تھے۔ امتی جتنی مرضی شان والا ہو، جتنے مرضی مقام والا ہو، ان سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ 400 سال تک یہی دین رہا ہے، یہی نظریہ رہا ہے کہ امتی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پاک غلطی سے پاک ہے، پھر اٹھے۔ 400 سال کے بعد ایک شاگرد بولا، اس نے کہا میرا امام غلطی نہیں کر سکتا۔ دوسرا بولا، اس نے کہا میرے استاد سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسرا بولا، اس نے کہا میرا امام تو غلطی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ چوتھا بولا، اس نے کہا میرے امام نے کبھی غلطی کی ہی نہیں۔ 400 سال کے بعد یہ دین شروع ہو گئے۔ پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ کے اندر 4 مصلے پڑ گئے تھے، 4 امام بن گئے تھے، 4 امام نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک امام کا مقتدی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، کہتا اس کے پیچھے میری نہیں ہوتی، دوسرا کہتا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، تیسرا کہتا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب یہ نظریہ ختم ہوا، پھر امت فرقوں میں بٹ گئی۔ امت ایک دین پہ تب بھی رہ سکتی ہے جب یہ مانا جائے کہ ایک ہی ذات غلطی سے پاک ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بوسہ دے کے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ عمر کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر وفات پا گئے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم ابو بکر میرے محبوب پیغمبر فوت نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیں اگر چھوڑ گئے، آپ کی جدائی، آپ کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے؟ نہیں، ابو بکر میرا دل نہیں مانتا۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا لا رسلک، عمر فاروق بڑی شان والے ہیں، ٹھہرو عمر، تحمل سے کام لو۔ نہیں عمر، ابو بکر۔ جناب صدیق سیدھے منبر پہ آ گئے، بخاری شریف میں خطبہ پڑھا، کیا کہا؟ الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور میرے محبوب کے صحابہ، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ، اللہ کا جو سمجھتا تھا وہ سن لے، میں بوسہ لے کے آیا ہوں، آپ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ قد مات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پاک آ چکی ہے۔ تم نے قرآن پاک کی وہ آیات نہیں سنی، انک میت وانہم میتون؟ اللہ نے کہا ہے او میرے محبوب آپ نے بھی میت بن جانا ہے، ان سب نے میت بن جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیات نہیں سنی؟ اللہ کہتا ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، پہلے بھی کئی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ جس نے پھرنا ہے وہ پھر جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ 2 آیات پڑھی، جناب عمر ڈھائی مار کے رو پڑے، کہتے اللہ ابو بکر پہ بھلا کرے، مجھے ایسے لگا جیسے یہ 2 آیات ابھی اتری ہیں، ابھی نازل ہوئی ہیں۔ کہتے مجھے یقین ہو گیا نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ ما تقلنی رجلائی، میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیا، فاخر میں زمین پہ جا گرا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی؟ کون عمر ہے؟ عمر سے بڑا امام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تیری زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ صحابہ، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا نا تو اللہ نے عمر کو اپنا رسول بنا لینا تھا۔ کیوں؟ کہا یہ رات کو مجھے مشورہ دیتے، میں اس کے مشورے کو نہیں مانتا، لیکن رات کو ان کے مشورے کے مطابق اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔
شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن غلطی سے پاک نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ باقی ہر ایک شان جتنی مرضی ہو، غلطی ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کھولیے، 3-4 جگہ یہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا اور اس قافلے کا امام رجلا من انصار، ایک انصاری صحابی کو امام بنا دیا، تم ان کے امام ہو۔ امام کس نے بنایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے امام بنایا ہے، جن کو میں اور آپ یا بعد میں آنے والی ساری امت نے امام بنایا ہو، اس کی شان زیادہ ہے یا جس کو امام اللہ کے محبوب پیغمبر نے بنایا ہو ان کی شان زیادہ ہے؟ راستے میں امیر صاحب کو غصہ آیا، کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، کہا آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، کہا اس میں چھلانگیں لگاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ کے پیغمبر نے امام بنایا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات ہے۔ صحابہ کا بھی یہ نظریہ تھا، کسی ایک کے پیچھے، کسی ایک امتی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلو، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، اس میں وہی نہیں آتی۔ کہا چھلانگیں لگاؤ، سارے صحابہ رک گئے۔ کہا آپ کا یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا گیا ہے، اب حضور پاک کی بات مانی جائے گی، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں فرما برداری کا میرا حکم نہیں دیا؟ کہا دیا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کے خلاف بات آ گئی اب ہم تیری تو نہیں مان سکتے۔ ہم یہی کہتے ہیں لوگوں، ایک امام نہیں چاروں اماموں کی مانو، لیکن جس کی بات نبی علیہ السلام سے ٹکرا جائے، امام کا احترام اپنی جگہ، لیکن بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی رکھی جائے۔ اماموں کے پاؤں کی خاک، ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج ہے، عظمت اپنی جگہ، لیکن ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ پیغمبر نہیں تھے۔ واپس آئے، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول انہوں نے میری مانی ہی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پوچھو کون کون سی مانی ہے، کون کون سی نہیں مانی۔ کہا اچھا انہوں نے تمہیں حکم دے دیا تھا آگ میں چھلانگیں لگانے کا؟ کہا جی، آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اچھا کیا ہے تم نے اس کی یہ بات مان کے آگ میں چھلانگیں نہیں لگائی۔ اگر کوئی آگ میں چھلانگیں لگا دیتا تو وہ قیامت تک آگ میں رہتا، پھر وہ کبھی آگ سے نہ نجات پاتا۔ امتی جتنی مرضی شان والا ہو، اس سے صاحب غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک صرف میرے محبوب پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ کا چلنا بھی دین ہے، آپ کا بولنا بھی دین ہے، آپ کا خاموش رہنا بھی دین ہے، آپ کا کھانا بھی دین ہے، آپ کا پینا بھی دین ہے۔ سنیے، صرف ایک ذات ہے جس کی ساری زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بعد میں جتنے ابوبکر صدیق سے لے کر جتنے بھی امام آئے ہیں نا، کسی کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ ان کے اعمال کو میں محفوظ کروں گا، ان کی باتوں کی میں حفاظت کروں گا۔ صرف ایک ذات ہے، وہ میرے محبوب پیغمبر کی ذات ہے، جس کے عمل کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، جن کی باتوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، اماموں کی باتوں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے ان کی باتیں محفوظ ہیں، جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے، اور جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ تمہیں نماز ہی نہیں ملتی، وہ تمہیں وضو ہی نہیں ملتا۔ صرف ایک ذات ہے جن کے ہر عمل دین ہے، ہر قول دین ہے، ہر فعل دین ہے، اور سارے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ آپ کی ایک ایک بات کی اللہ نے حفاظت کی ہے، ایک ایک عمل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ محفوظ ہے، آج بھی حدیثوں میں ہے۔ اسی لیے تو ایک ایک آپ کی حدیث ہماری زبان میں ترجمے کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ ایک ایک ادا، کون سی ادا ہے؟ تم نماز کی بات کرتے ہو، وضو کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں ایک ایک ادا، اگر نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے تو یہ اشارہ بھی محفوظ ہے۔
اگر آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کا پانی ٹپکا ہے تو وہ قطرات بھی حدیث پاک کے اندر محفوظ ہیں. اگر آپ مسکرائے مسکرانا بھی محفوظ ہے. اگر آپ ہنسے ہنسنا بھی حدیث پاک کے اندر محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے. اگر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، یہ سرخی بھی اللہ کی قسم حدیث پاک میں موجود ہے. اگر آپ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، یہ اشارہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. آپ نے سارا دین بتایا. اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم، میں نے دین مکمل کر دی ہے. مکمل صرف میرے محبوب پیغمبر کی ذات پہ ہوا ہے، اور وہ دین آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. یہودی تانا دیا کرتے تمہارا کیسا رسول ہے، علمکم نبیکم حتی الخراء، تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز سکھا دی حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا. صحابی رسول بولے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ہاں ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک ایک چیز بتا دی، ایک ایک ادا. رات کی تاریکی میں اگر آپ اٹھے ہیں نا، آپ نے چہرہ اور صرف ہاتھ دھویا ہے، مکمل وضو نہیں کیا، ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا، اور یہ بھی میں نے آج ہی بخاری شریف میں پڑھا ہے. ایک ایک ادا. ایک دفعہ آخری بات ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے بستر پہ لیٹے ہوئے. ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ نا چادر آپ نے ہٹائی رویدن، آہستہ سے آپ نے جوتا پہنا، آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا، آہستہ سے باہر ایسے نکلے جیسے آپ نے سمجھا میں سوئی ہوئی ہوں. فرماتی ہے میں سوئی نہیں تھی، میں جاگ رہی تھی. میں کہتا ہوں اللہ نے نہیں سونے دیا تھا. عائش جاگ، اگر تو سو گئی تو میرے پیغمبر کی یہ ادا میرے پیغمبر کے امتیوں تک کون پہنچائے گا. فرماتی ہے آپ باہر نکلے، میں اٹھی، میں نے اسی طرح دروازہ کھولا، میں باہر گئی. میں نے کیا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، ادھر آپ کھڑے ہو کے رو کے بخشش کی قبر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. 3 دفعہ آپ نے دعا کی، پھر واپس آپ پلٹے. میں تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، جسی طرح میں لیٹی ہوئی تھی میں ویسے ہی چادر تان کے لیٹ گئی. نبی علیہ السلام آئے، میرے بستر پہ دیکھا عائشہ کا سانس پھولا ہوا ہے. کہا عائش تجھے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا عائش بتا دو، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میرا اللہ مجھے بتا دے گا. اللہ کے رسول میں نے سمجھا شاید مجھے چھوڑ کے آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. تو ایک ایک ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، اور ہمیں ہر مسائل کا حل قرآن و حدیث سے مل رہا ہے. کوئی مسئلہ تو ہو نا جس کو لے کر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی اور مسلک والے کے پاس، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور دین کے پاس جائیں، تو پھر تو بات کرو نا کہ اس مسئلے کا، ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کی قسم قرآن و حدیث اپنے گھر میں ترجمے کے ساتھ رکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.